السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم احمد القادری امجدی، آپ دیکھ رہے ہیں امجدی میڈیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کے دور میں علم سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نہ غسل کا طریقہ صحیح معلوم ہوتا ہے، نہ وضو کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بھی غسل کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، جس سے وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اصل میں غسل کا اصل طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غسل میں صرف 3 ہی چیز فرض ہے۔ ایک تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا۔ لیکن غسل کرنا یہ سنت ہے، اور غسل فرض بھی ہوتا ہے۔ غسل فرض اس وقت ہوتا ہے جب منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہو جانا، یا عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا احتلام کی صورت میں خواب میں اگر ہم ایسا کوئی گندا خواب دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے منی نکلتی ہے تو اس میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب غسل واجب ہونے کے بعد ہمیں غسل کب کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آدمی جنبی ہو جائے، یعنی ناپاک ہو جائے، تو فوراً اگر اسے وقت ملے تو فوراً ہی غسل کر لے۔ اس لیے کہ ایک جنبی، ایک ناپاک آدمی جب تک گھر میں موجود ہوتا ہے تب تک اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں اترتی ہے۔ اسی لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ناپاکی ہو تو ترنت، اگر آپ کے پاس سہولیت موجود ہے تو ترنت غسل کر لے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں غسل ہم اس وقت کرتے ہیں جب صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ رات میں ہم ناپاک ہوئے تو ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ سو کر نوجوان 10 بجے اٹھتا ہے، اس کے بعد غسل کرتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ غسل کرتا رہے گا، جتنی دیر تک وہ جنبی کی حالت میں رہے گا، غسل نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کس طرح کیا جائے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ کو بتاؤں تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کر لیں۔ غسل کی نیت کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونے میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے اندر دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونے کا حکم اس لیے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تم غسل کرو تو اپنے ہاتھ کو گٹوں تک دھو لو، این باتت یداہو، نہ جانے تمہارے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ آپ جب وہ گٹوں تک ہاتھ دھو لیں، پھر اس کے بعد آپ کلی کریں، یعنی آپ اس طرح کلی کریں کہ جب آپ منہ میں پانی ڈالیں تو وہ حلق تک پہنچ جائے۔ اگر آپ نے اوپر صرف کلی کر لیا تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ناک میں پانی ڈالیں۔ اور پانی آپ کے ناک کے بانسے تک پہنچ جائے۔ بانسے تک پہنچنے کا مطلب کہ کبھی کبھی سرسری جس طرح چڑھتی ہے ناک کے اندر، یعنی ناک میں ہلکی سی جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، درد کی شدت محسوس ہوتی ہے، اس طرح ناک میں پانی ڈالیں اور اسے کھینچیں تاکہ وہ بانسے تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ پورے بدن پر پانی بہائیں۔ پورے بدن پر پانی بہانے کا بھی ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت سے لوگ جب غسل کرتے ہیں تو اوپر پانی ڈالتے ہیں اور اوپر سے نہانا شروع کرتے ہیں، جبکہ اوپر سے نہیں، بلکہ آپ دائیں موڈے پر پہلے پانی ڈالیں، پھر بائیں موڈے پر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد سر کے اوپر پانی ڈالیں، اور اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کا پورا بدن بھیگ جائے اور بال برابر بھی کوئی جگہ اس میں باقی نہ رہ جائے، تب جا کے یہ غسل ہوگا۔ اور سب سے بڑی خاصیت غسل کے اندر یہ ہے کہ آپ جب غسل کریں تو جو کپڑا آپ پہنے ہوں پہلے اسے دیکھ لیا جائے، یعنی پہلے تو استنجا کی جگہ کو دھو لیں، پھر یا آپ کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو، یعنی تہبند ہو، سلوار ہو یا لوور ہو یا پینٹ ہو، اگر اس میں نجاست لگی ہو، پیشاب پیخانہ یا منی کوئی اور چیز نجاست ہو تو اسے پہلے دور کر لیا جائے۔ اور اگر بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دوسرا کپڑا میسر ہو تو اس کپڑے ہی کو اتار دیا جائے اور کوئی صاف کپڑا پہن کر غسل کیا جائے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات کہ لوگ اب غسل میں وضو بھی کرتے ہیں، تو آیا ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ وضو پہلے کریں گے یا وضو بعد میں کریں گے؟ یعنی غسل میں
آپ ناک میں پانی ڈالنے، کلی کرنے یا پورے بدن پر پانی بہانے کے بعد وضو کریں گے یا پہلے ہی وضو کر لیں گے؟ تو اس میں بتایا گیا فتاوی عالمگیری میں ہے کہ آپ جو ہے ایک کام کریں کہ اس میں نماز جیسا وضو کریں، جیسے نماز میں وضو ہوتا ہے اس طرح کا وضو آپ کریں گے، مگر اس میں پاؤں نہیں دھلیں گے، چونکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں تو پاؤں کے نیچے پانی لگا رہتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی چوکی یا پتھر یا اونچی جگہ پر ہوں تو آپ پاؤں دھل سکتے ہیں، ورنہ آپ جو ہے پاؤں بعد میں دھلیں گے، یعنی پورا غسل ہونے کے بعد نہا لیں گے، ایک دم نہانے سے فارغ ہو جائیں گے تب پاؤں دھلیں گے۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چھڑکے، تیل کی طرح پانی چھڑکنے کا مطلب کہ تھوڑا ہاتھ میں پانی لے کر بدن پر، پورے بدن پر جو ہے ملے، 3 بار داہنے طرف، 3 بار بائیں طرف، اور پھر پورے بدن اور موڈے پر جو ہے پانی اس طرح سے ملے کہ پانی پورے بدن پر پھر جائے۔ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر تیل کی طرح اس کو مل لیا جائے، اور نہانے کے فوراً بعد کپڑا پہنے۔ اور غسل میں ایک چیز لوگ اور نہیں احتیاط برتتے ہیں کہ ہم غسل کرتے ہیں تو کبھی ہم نیکر پہ غسل کرتے ہیں، کبھی چڈی پہن کر ہم غسل کرتے ہیں، جبکہ مرد کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ جو ہے ناف سے لے کر اور اس کے بعد گھٹنے تک وہ اپنے پاؤں، اپنے ناف کو اور گھٹنے کو ڈھانک کر، سترگاہ کو ڈھانک کر ہی وہ غسل کرے۔ بہت سے جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے چڈا پہن لیتا ہے، اس پر غسل کرتا ہے، یہ اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ پورے طریقے سے پردے میں ہو کر غسل کریں، یعنی بدن کا پورا کپڑا اتار کر غسل نہ کریں، یہ عورتوں کے لیے احتیاط ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غسل کے اندر کچھ چیزیں جو ہے سنت ہے، کچھ چیزیں فرض ہیں۔ اب غسل میں کتنی سنتیں ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ غسل کی نیت کرنا یہ ایک سنت ہے۔ دوسری سنت، دونوں ہاتھ کو گٹوں تک 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ استنجا کی جگہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ بدن پر جہاں کہیں نجاست یا ناپاکی لگی ہو اسے دور کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نماز جیسا وضو کرنا یہ سنت ہے۔ بدن پر تیل کی طرح پانی بہانا یہ سنت ہے۔ موڈے پر بائیں طرف سے پانی ڈالنا یہ سنت ہے۔ 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا یا ملنا یہ سنت ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے یہ غسل کرنا یہ سنت ہے۔ کپڑا پہن کر نہانا یہ سنت ہے۔ ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھ سکے یہ سنت ہے۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا، کوئی بات نہ کرنا یہ سنت ہے۔ کوئی دعا نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا یہ سنت ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لینا یہ سنت ہے۔ اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، یہ تو میں نے سنت بتایا۔ اور غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، کیا ہیں؟ پہلا، منہ میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ حلق تک پہنچ جائے۔ ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ وہ پانی بانسے تک پہنچ جائے۔ پورے بدن پر پانی بہانا تاکہ جسم کے اندر بال برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا قدیر تمام لوگوں کو سنت طریقے پر غسل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔